جملہ ناظرینوں سامعین سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس 10واں برائے سال ثواب مرحومہ ممتاز بیگم بنت حیدر حسین مرحوم منعقد کی گئی ہے مجلس۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب حسن حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ لہذا تمامی سامعین و ناظرین کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ممتاز بیگم بنت حیدر حسین مرحوم صاحب کی روح بخشنے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین محمد واللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہ کفوا احد محمد و آل محمد۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں مولوی کوثر سلموں کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا
قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العلي العظيم. یہ تھے مولوی کوثر سلمہ جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. پیشخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جناب زوار حلوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. دین کو گر علی جیسا رہنما نہیں ملتا، دین کو گر علی جیسا رہنما نہیں ملتا، ظلمتوں کی وادی میں راستہ نہیں ملتا، ظلمتوں کی وادی میں راستہ نہیں ملتا، باب علم سے ہو کر شہر علم میں جاؤ، باب علم سے ہو کر شہر علم میں جاؤ، ایسے ویسے لوگوں کو مصطفیٰ نہیں ملتا، ایسے ویسے لوگوں کو مصطفیٰ نہیں ملتا، اور مکتب شریعت ہیں بزم مرسل اعظم، مکتب شریعت ہے بزم مرسل اعظم، اس میں کفر زادوں کو داخلہ نہیں ملتا، اس میں کفر زادوں کو داخلہ نہیں ملتا. اور یہ آخری شعر، شہ کی خاص عنایت ہے
ہم غریب پرورنا شہ کی خاص عنایت ہے، ہم غریب پرورنا ارے ہر امیر کو شہر کربلا نہیں ملتا، ہر امیر کو شہر کربلا نہیں ملتا۔ اب اس کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی و مفاہیمی گفتگو سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ حضرات استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد، صدق اللہ تعالی حیث یقول وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات بر محمد و آل۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ممتاز بیگم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس منحوس وبا کو جلد از جلد دنیا سے نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس سیم تو ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو عنوان ماں کو بھی بنایا جا سکتا تھا، مگر چونکہ ماہ مبارک رمضان میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے تو میں نے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ اور ایک بات اگر ہم توجہ کریں، اسی سے اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، روزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں عام عبادت کی بات آتی ہے
وہاں اللہ فرماتا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ابھی تو آج 5ویں یا 6ٹھی ماہ مبارک رمضان ہے، تو پڑھ تو چکے ہی ہوں گے آپ 2 پارے سے زیادہ. بقرہ ہی میں یہ آیت ہے، سورہ مبارک بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے انسانو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. تو جب عبادت کی بات آتی ہے تو اللہ کیا خطاب کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانو. اور جب روزے کی بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے صاحبان ایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ عبادتیں ہماری انسانیت کو ظاہر کرتی ہیں، روزہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ بالکل واضح ہے اس بنا پر بھی کہ کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت میں دکھاوا ممکن ہے، مکاری ممکن ہے، ریاکاری ممکن ہے، سوائے روزوں کے. اس لیے کہ ٹھیک ہے، ہم مولانا محفوظ صاحب آپ نے وہ 500 روپے اس غریب کو دے دیے جو میں نے آپ کو کل دیے تھے. اس ممبر سے ٹی وی کے سامنے اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا مطلب یہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یا نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے خاصے نماز پڑھ رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تب تک کوئی آ گیا، انداز بدل گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کیا ہے؟ یہ مکاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ حج میں مکاری ممکن ہے، نماز میں مکاری ممکن ہے، زکوٰۃ میں، غریبوں کی مدد میں. لیکن جب کوئی گھر میں نہیں ہے اور ہم تنہا ہیں، تب تو گرمی شدید ہے، پانی پی سکتے ہیں نا، اور اب بھی نہیں پی رہے ہیں تو کیوں؟ جواب یہ کہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہر عبادت میں مکاری ممکن ہے سوائے روزوں کے. اور اگر آپ روایت پر توجہ کریں، عجیب روایت ہے روزوں کے سلسلے میں. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا دوں گا. تو سارے اعمال کی جزا خدا ہی دیتا ہے. اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ اس کو مجہول پڑھو معروف کے بجائے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے دار کی جزا ہوں. مطلب بقیہ عبادتوں کی جزا ممکن ہے جنت ہو، مگر روزے کی جزا خود پروردگار عالم ہے نا. تو یہ عجیب ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ روزہ دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کروا کے خدا کیا چاہے، اس کو کیا ملے گا؟ ہم کو فاقہ رکھوا کر کے، ہم کو بھوکا رکھ کے اللہ کو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں نا فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ نے جو روزہ واجب کیا ہے تو صرف اس لیے تھوڑی کہ ہم جو ہے وہ کچھ کھائیں پیئیں نہیں. ایک تو یہ کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. نمبر 1، روزہ آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ کان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ ہاتھ پیر کا بھی ہونا چاہیے. اسی لیے اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ سب ماشاءاللہ علماء نماز پڑھا رہے ہیں یہاں مساجد میں، آپ نے اگر اس توجہ کی ہو اس خطبے پر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، تو وہاں یہی فرمایا ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں پر قابو رکھو، اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھو. وہ نہ سنو جو اللہ نہیں چاہتا. بلکہ کوئی خاتون تھی پیغمبر کے زمانے میں، کچھ بڑبڑ بک رہی تھی. پیغمبر نے کہا لاؤ بھائی ان کو کچھ کھانے کو دو. تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. فرمایا یہ کون سا روزہ ہے یہ تمہاری زبان پر قابو نہیں، کنٹرول نہیں ہے. تو ایک تو اللہ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے رکیں، ہر چیز، آنکھ، زبان، کان، سب کا روزہ. مقصد کیا ہے اس کا؟ قرآن نے مقصد بتایا ہے.
ارشاد ہوتا ہے. اب اگلا فقرہ آپ اس آیہ کریمہ پر اگر توجہ فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہے صاحبان ایمان تمہارے لیے روزہ واجب کر دیا گیا ہے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر واجب کیا گیا تھا. کیوں؟ وجہ خود قرآن میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. خوب، تقوی پیدا کر کے کیا کریں گے ہم؟ سوال یہ ہے نا کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. خوب، تقوی پیدا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا کہ اگر تقوی نہیں ہوگا تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو سناؤں قصہ، اسی قرآن میں ہے. اللہ نے حضرت آدم سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائے 2 بیٹے، ابتدا کی، بعد میں پھر تو اور 2 بیٹے، ایک حضرت حابیل اور دوسرا قابیل. حابیل و قابیل میں جو نظر کا معاملہ تھا، اللہ نے حابیل کی نظر قبول کر لی، قابیل کی رد ہو گئی. تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں کوئی معاذ اللہ جناب حابیل کا کوئی رول تھا کہ قابیل کی جو ہے وہ نظر اللہ قبول نہ کرے، یا جناب آدم سے سورس لگایا کہ بابا ذرا اللہ سے کہیے اس کی نظر کو قبول نہ کرے؟ خوب، اپنا اخلاص تھا. اب جب حابیل کی نظر قبول ہو گئی اور قابیل کی رد ہو گئی، حسد بھڑکا، اور قرآن میں ہے یہ پورا قصہ. قابیل نے کہا لأقتلنک، مار ڈالوں گا تم کو. خب بیچارے حابیل کی کیا غلطی ہے؟ تمہاری جو ہے وہ نظر قبول نہیں کی اللہ نے. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ مین دشمنی قابیل کی کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. اللہ نے قبول نہیں کیا نا، تو اللہ کے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لہذا اللہ والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں یہیں سے چلا آ رہا ہے. اصل دشمنی خدا سے ہے. قتل کس کو کیا جا رہا ہے؟ حابیل کو. یعنی یہ پرانا چلا آ رہا ہے. دشمنی اللہ سے ہوتی ہے، نکالی جاتی ہے اللہ کے خاص بندوں سے. دشمنی اللہ سے ہے، آگ میں ڈالا جائے گا ابراہیم کو. دشمنی خدا سے ہے، کوڑے پھینکے جائیں گے رسول اللہ پر. دشمنی خدا سے ہے، گھر جلایا جائے گا فاطمہ زہرا کا. دشمنی اللہ سے ہے، قتل کیا جائے گا حسین علیہ السلام کو. لیکن ادھر کبھی توجہ کیجیے کہ لاکھ تم ہم پر ظلم کرو، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی غافل نہیں ہوتے. جو اس نے کہا کہ لأقتلنک، مار ڈالوں گا، حابیل کا جواب سنیں گے آپ. اور یہ جواب ابتدائے آفرینش سے لے کر کے اور آج تک ہے اللہ والوں کا. لأقتلنک، مار ڈالوں گا میں تم کو. جناب حابیل نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. بھیا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ ہماری طرف ہمارے قتل کے لیے، بٹ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا. میں کہوں گا حابیل چچا ڈر گئے کیا؟ جواب حابیل کا ہے ہاں ڈر گیا میں. لیکن تم جس کو سمجھ رہے ہو قابیل سے ڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں میں. قرآن میں ہے کہ کیوں کہا حابیل نے ایسا کہ تم مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، میں نہیں ماروں گا تم کو. ڈر گئے؟ ہاں بالکل ڈر گیا. لیکن تم جو سوچ رہے ہو قابیل سے نہ. قرآن میں پھر اب فقرہ آگے، انی، حابیل نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے میں نے تم کو مار پاؤں گا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو جہاں خوف خدا ہوتا ہے وہاں انسان کا اپنا کوئی مزاج نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اطاعت الہی میں. اس کے بعد چلتے آخرکار مار بھی ڈالا، لیکن جو ذمہ داری تھی ایک مومن کی، چلتے چلتے سمجھاتے گئے حابیل اپنے بھائی قابیل کو. مطلب یہ ہے، بھی میں آیت پڑھ رہا ہوں، یار مجھ سے تپنے سے کیا ہوگا، میں نے تھوڑی تمہارے جو ہے وہ اس میں کچھ کیا ہے. اپنے گریبان میں جھانکو کہ اللہ نے تمہارے عمل کو کیوں نہیں قبول کیا. اب یہ جو قرآن نے نقل کیا ہے حابیل کی زبانی کہ جناب حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو سمجھایا، اتنے بڑے دشمن کو، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک
فقط صرف اور صرف اللہ کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اب قرآن کی اس آیت سے اور حضرت حابیل کے اس پوری داستان سے کیا سمجھ میں آیا؟ اعمال چاہے جتنے بجا لائیے آپ، قبولیت کی شرط ہے کیا؟ تقوی۔ اور اب قرآن نے اس مہینے میں روزہ واجب کر کیا ہے، کاہے کے لیے؟ تاکہ ہمارے اندر یہ کیفیت تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہاں سے ایک سوال ہوگا، واٹس میننگ آف تقوی؟ جس کی اتنی اہمیت ہے، تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی، آپ حضرات تو علماء ہیں ماشاءاللہ سے، یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کی۔ تقوی بنا ہے وقایا سے، ہے نا؟ وقایا یعنی روکنا، روک۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا، ہے نا؟ کاہے سے بچانا؟ اب یہاں کے اوپر یہ تو لغوی معنی ہو گئے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یہ تو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے باتیں کہی ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ آدمی، وہ بارش ہوتی ہے اور پھسلن ہو جاتی ہے تو ذرا سا بے توجہ ہو کے چلے آدمی پھسل جائے گا، گر جائے گا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی چلتا ہے نا، دیکھ کے کہیں پھسلن نہ ہو، انگوٹھے گڑا گڑا کے، ناخن گڑا گڑا کر کے تاکہ پار ہو جائیں، گرنے نہ پائے، تو تقوی یہی ہے۔ بعض نے مثال دی تقوی کی کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس کے بیچ سے آپ کو گزرنا ہے، تو ایسا اپنے آپ کو بچائیے کہ ذرا سا دامن تار تار نہ ہونے پائے۔ سب نے اپنے اعتبار سے تقوی کی تعریف کی ہے۔ امام نے جو بتایا ہے اس سے بڑھ کے تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہاں پر میں روایت نقل کرتا ہوں کہ سئل الصادق، سفینۃ البحار میں یہ روایت ہے، سئل الصادق علیہ السلام۔ یہ حوالہ اس لیے نقل کیے دے رہا ہوں، یہ جو آن لائن سن رہے ہیں ان سے نہیں بحث، آپ جو ہیں رمضان ہے، تعطیل ہے، چھٹیاں ہیں، دن بھر کوئی کام نہیں ہے تو تلاش کرنا چاہیے، تو اس کو آپ نکال سکتے ہیں اس کتاب سے روایت کو۔ انہوں نے نقل کیا کہاں سے؟ سفینۃ البحار جلد 2۔ سئل الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا؟ ان تفسیر التقوی، ان معنی التقوی نہیں ہے، ان تفسیر التقوی، معنی اور ہے اور تفسیر اور ہے، جس کا وضاحت کے ساتھ فرمائیے مولا کیا میننگ ہے تقوی کی۔ فقال، اب امام نے جو فرمایا، لا یفقدک حیث امرک، وہاں سے غائب نہ ہو، وہاں سے تم کو غائب نہ پائے اللہ، حیث امرک، جہاں کا حکم دیا ہے، ولا یراک حیث نہاک، اور وہاں دکھائی نہ دو جہاں سے منع کیا گیا ہے۔ تو جہاں حکم دیا گیا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ واجب، ہے نا؟ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ حرام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی مین کیا ہے؟ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل۔ جب یہاں تک آپ آ گئے تو اب ہم آپ کو یہاں سے روایات سناتے ہیں کہ کثرت عبادت میں لاک نہیں ہے، مین چیز ہے کہ واجب نہ چھوٹے، حرام پر عمل نہ ہو۔ کم عبادت کرو گے تو چلے گا، لیکن حرام بھی کرتے رہو اور کثرت سے عبادت، اس سے کوئی فائدہ۔ اب صلوات پڑھیے تو روایت سناتا ہوں۔ چنانچہ یہ روایت جو ہے عدت الداعی سے انہوں نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکفی، اب یہ اب توجہ کریں آپ، کہ اگر آدمی حرام سے اپنے آپ کو بچا لے تو مختصر سی دعا بھی کام کر سکتی ہے۔ یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ تھوڑی سی دعا کافی ہے۔ اسی طریقے سے بھئی آپ بتائیے، ایک پورا پتیلا ہے، اس میں آپ نے 10 کلو گوشت اور 10 کلو چاول، 20 کلو کی بریانی بنا رہے ہیں، نمک کتنا پڑے گا محفوظ بھائی؟ پاور زیادہ ہے شاید 100 گرام، مجھے نہیں میرا نمک مختصر ہی تو ہوگا نا، لیکن وہ اتنا سا نمک بھی کافی ہے۔ فرماتے ہیں اگر نیکوکار رہو نا تو جیسے کھانے میں نمک
ویسے ہی ذرا سی دعا بھی تمہارے لیے کافی ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ اور واجب نہ چھوٹے. صلوات بر محمد. اسی لیے اب آپ دیکھیں یہ روایت بڑی غضب کی روایت ہے، جہاں فرماتے ہیں کہ ترکو لقمت الحرام. وہ ایک کسی کا شعر ہے، تو رات ہے اس وقت تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کا ہے کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو معلوم ہوا صاحب نماز شب بھی پڑھتے ہیں اور ان کا مارے بیٹھے ہیں، تو ایسی نماز شب سے کیا فائدہ ہے؟ بلکہ اب یہاں فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ترک لقمت الحرام، ایک لقمہ حرام کا اس کا ترک کر دینا احب الی اللہ من صلاۃ 1000 رکعہ تطوعا، 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ پسند ہے خدا کو ایک لقمہ حرام کا ترک کر دینا. یہ تقویٰ کثرت عبادت ملاک نہیں ہے، کثرت عبادت بنیاد نہیں ہے. کم کرو عبادت مگر واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے. یہ ہے اصل تقویٰ، بنیاد تقویٰ. چلیے اب آپ توجہ کریں تو اسی پر 2-4 روایتیں اور سناتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. چنانچہ حضرت ہی فرماتے جدو وجتہدو، کوشش کرو، لگے رہو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، چاہے زیادہ عمل نہ بھی کرو، مگر فَلَا تَعْصَوْا، گناہ نہ کرو. فَلَا تَعْصَوْا، اس کی مثال بڑی اچھی دی ہے امام نے. ایک سلوات پڑھیے، گڑتا ہوں میں تب تک. تو جناب عالی جو ہے وہ 10 مزدور اور مستری اور ملا کر کے صاحب دن بھر میں آپ نے دیوار اٹھا لی، اور شام کو ایک بلڈوزر آیا، اس نے ہلکا سا دھکا دے دیا. وہ سب ایک ساتھ گر جائے گی نہیں گر جائے گی؟ وسیع حسن صاحب اکیلے 1 بجے اسکول سے چھوٹتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کھانا وانا کھا کے شام کو 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں خود اور ایک لڑکا لے کر کے اتنی سی کڑھائی میں اتنا مسالہ لیتے ہیں، روزانہ 5 اینٹیں رکھ دیتے ہیں. 1 دن 2 دن 5 دن، مہینے بھر میں کتنی اینٹیں جڑ گئیں؟ 1500. دیوار کھڑی ہو گئی نہیں کھڑی ہو گئی؟ تو 5 اینٹیں جوڑیے گا، مہینے بھر میں دیوار کھڑی ہو جائے گی. 1000 اینٹیں جوڑ دیجئے، ایک بلڈوزر نے ہلکا دھکا دے دیا، وہ سب گر جائے گا. یہی حال ہے عبادت کا. چاہے جتنی زیادہ عبادت کرو، جب گناہ کا بلڈوزر چل جائے گا تو عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. گناہ نہ کرو، عبادت کم کرو، چلے گا. صلوات بر محمد. لہذا فرمایا جدو واجتہدو وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، نہ بھی عمل کرو بھائی، نماز شب نہیں دل لگ رہا، نہیں اٹھ پا رہا، مت پڑھو، مگر فَلَا تَعْصَوْا، گناہ نہ کرو. فَإِنَّ مَنْ يَبْنَا وَلَا يَهْدِمْ، یہ میں نے مثال اسی سے گڑی. فَإِنَّهُ مَنْ يَبْنَا وَلَا يَهْدِمْ، جو جوڑائی کرے دیوار کی، وَلَا يَهْدِمْ، اور اس کو ڈھکیلے نہ، يَرْتَفِعُ بِنَاؤُهُ، تو اس کی دیوار کھڑی ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، 5 ہی اینٹ کیوں نہ ہو. وَمَنْ يَبْنَا وَيَهْدِمْ، اور جو جوڑتا رہے اور ڈھکیلتا رہے، زندگی ختم ہو جائے گی، دیوار اس کی بلند نہیں ہو سکتی. یہی حال ہے گناہ کا اور گناہ کے ساتھ نماز شب کا. کیا فائدہ ہے اس نماز شب سے کہ جب ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا فائدہ ہے اس جو ہے وہ نماز شب سے جب ہم کسی مومن کو بے عزت کرنے سے اپنے کو روک نہیں پا رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھو مستحب بھی چلے گا، مگر کسی کو بے آبرو مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے جو میں نے مثال دی نا، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، بہت غضب کے. صلوات پڑھیے، توجہ فرمائیے اس پر. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ،
جو بھی پیغمبر فرماتے جو بھی ایک بار کہہ دے سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، جنت میں ایک پیڑ لگ جائے گا. ایک سبحان اللہ کہیے گا جنت میں ایک پیڑ لگ جائے گا. فقام رجل میں، اچھا کتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں ہے نا؟ دن بھر میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ نماز ہی میں کہتے رہتے ہیں آپ. کم از کم تسبیح پڑھتے ہیں آپ سبحان اللہ تو 5 مرتبہ. 33 ضرب 5 دیکھ لیجئے کتنا ہو گیا. تو 100 سے زیادہ پیڑ تو ڈیلی لگا رہے ہیں آپ. کتنے درخت ہو گئے ہوں گے. تو کہتے پیغمبر نے کیا کہا؟ ایک سبحان اللہ کہو گے ایک پیڑ غرس اللہ تمہارے لیے ایک پیڑ لگا دے گا. فقام رجل من قریش، ایک آدمی اپنے ہی گھر کا خاندان کا قریش کا کھڑا ہو گیا. وقال ان شجرنا فی الجنہ لکثیر، یا رسول اللہ تب تو بڑے درخت لگ گئے ہوں گے ہمارے جنت میں. قال نعم، بالکل ظاہر سی بات. 30 ضرب 5 کتنا ہوا؟ 150 اور 3 ضرب 5 15 کتنا ہو گیا؟ 165. تو خالی یہ تسبیح والا ہو گیا اور پتہ نہیں کتنا سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں. تو نیئر اباؤٹ 150-200 پیڑ روز ہم لوگوں کے لگ رہے ہیں. اگر 150 پیڑ ہم روزانہ جوڑ لیں آپ کو تو 30 دن میں کتنے ہوئے؟ 4,500 نا. 4,500 کو ہر مہینے 12 سے ضرب کیجئے آپ، 12 چوک 48. سال میں 50,000 چلیے آپ جو ہے وہ راؤنڈ فیگر میں لیجئے تو سال میں 50,000 پیڑ ہمارے لگ رہے ہیں. 55 سال کے ہیں، 15 سال نکال دیجئے آپ، بچا کتنا؟ 35 سال. 35 کو 50,000 سے ضرب دیجئے آپ، کئی لاکھ پیڑ لگ چکے اب تک. تو مزے آ گئے ہم لوگوں کے. وہی جوڑ لیا اس نے بیٹھے بیٹھے. فقام رجل من قریش، ایک قریش کا آدمی کھڑا ہو گیا. فقال ان شجرنا الجنہ لکثیر، یا رسول اللہ تب تو جنت میں ہمارے بڑے پیڑ ہوں گے، بھیا ہم جیسوں کے لاکھوں ہو سکتے ہیں. قال نعم، پیغمبر نے کہا بالکل بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا، مگر خبردار آگ مت بھیج دینا. ایک تیلی ہی تو بس یوں لگانا ہے، پکڑ لیا کام ختم ہو گیا. کچھ کیسے صاحب ایک چھوٹی سی غیبت میں کیسے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اسی کی مثال لے لو، ایک ماچس کی تیلی ذرا سا پکڑا دو، پورا باغ جل کے خاک ہو جائے گا؟ نہیں خاک ہو جائے گا. ویسے ہی ایک غیبت ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر سکتی ہے. پیغمبر نے یہی جواب دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ تب تو جنت میں ہمارے بڑے درخت لگ گئے ہوں گے. قال نعم بالکل یقیناً، ولیکن ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا، مگر خبردار آگ مت بھیج دینا. فتحرقوها، سب خاک کر دے گی. اور آگ جو ہے ہر پیڑ کے لیے الگ الگ آگ کی ضرورت نہیں ہے، ایک ماچس کافی ہے، ایک تیلی کافی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں نا من جملہ اس کے حسد. حسد مثال کیسے دی گئی ہے؟ آگ ہی تو دی گئی ہے نا. ایک حسد آگ بن گئی نا، سارے اعمال کو ختم کر سکتی ہے، خراب کر سکتی ہے. وسیع حسن صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھ جائے، کیا کہنا بات. جب تک اکیلے تھے کوئی بات، ارے نہیں میں کس لائق، ارے نہیں میرا کیا. معلوم ہوا صاحب مولانا محفوظ صاحب جو شاگرد میں وسیع حسن صاحب کے، آواز بھی اللہ نے اچھی دی ہے، زبردست مجلس پڑھ دی. ہر طرف میں کیا یار کل کا لونڈا ہے ابھی، کیا ان کو جو ہے وہ وہاں زیر جو ہے وہ غلط ہو گیا، وہاں جو اس آیت میں جو ہے فلاں کر دیا اس آیت. یہ کیا چیز ہے؟ اسی کا نام تو حسد ہے نا. کچھ نہیں کیا مولوی صاحب نے، مگر اب تک کا جتنا کارنامہ تھا ایک حسد نے سب جلا کے خاک کر دیا ہے. لہذا یہ بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں. بہت ثواب ہے مجلس کا، بہت ثواب ہے شاعری کا، بہت ثواب ہے ان نیکیوں کا، مگر ایاکم ان ترسلوا نیرانا، خبردار آگ مت بھیج دینا. من جملہ ان چیزوں کے جو آگ کا کام کرتی ہے وہ کیا ہے؟ حسد. آپ ایک کلاس کے لوگ ہیں نا، تو سب کو تو اللہ ایک ہنر نہیں دیتا نا ایک جیسا. کسی کی آواز بڑھیا ہے،
کسی کا لہجہ اچھا ہے، کسی کا حافظہ ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے وہ جس کا لہجہ اچھا ہے اس سے جل رہے ہیں، جس کا حافظہ اچھا ہے اس سے. بابا اپنے کو تو دیکھو کہ اللہ نے تم کو بھی تو کچھ دیا ہے. تو یہ سب چنانچہ روایت ہے الحسد یاکل الایمان، حسد ایمان کو اسی طریقے سے کھا جاتی ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ کھا جاتی ہے کس کو؟ لکڑی کو. پیغمبر فرماتے ہیں لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ سنیے روایت بہت غضب کی ہے. یعنی ہم اور آپ اور میرے خیال میں شاید یہ جو لوگ مجلس دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں، کوئی اس منزل پر نہیں ہوگا جو پیغمبر کہہ رہے ہیں عبادت کی. لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کچھ لوگ قیامت میں لائے جائیں گے لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ كَجَبَلِ تِہَامَةٍ، جن کے پاس نیکیاں مکے کے پہاڑ کے مانند ہوں گی. ہے نا تہامی سنا ہے نا، مکی المدنی تہامی ہے نا، جبل تہامہ کی طرح. فَيُؤْمَرْ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، پہاڑوں کے برابر نیکی ہے اکاؤنٹ میں، اللہ کہے گا ان کو بھیج دو کہاں؟ فَيُؤْمَرْ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، جہنم میں. قیل یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اے مسلون، یہ نمازی لوگوں کے ساتھ بھی اٹس پاسبل، یہ ممکن ہے، سمبھو ہے، ممکن ہے؟ قال صلی اللہ علیہ کانوا مسلون، بھیا یہ نمازی لوگوں کو کہہ رہا ہوں میں. وَيَصُومُون، یہ روزے داروں کی بات کر رہا ہوں میں. وَيَأْخُذُونَ وَهْنًا مِنَ اللَّيْلِ، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں میں کہ پہاڑ کے برابر ان کے نام عمل میں نیکی ہوگی، اللہ کہے گا ڈال دو جہنم میں. لیکنہم، تو یا رسول اللہ پھر ایسا کیوں ہوگا؟ نماز، یہ روزے دار، یہ رات رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے، یہ اس کے باوجود جہنم میں. بات وہی ہے، نیکی کرنا اتنا ہنر نہیں ہے جتنا بڑا کام گناہ سے بچنا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں لیکنہم کانوا اذا لاح لهم شیء من الدنیا وثبوا الیہ، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. سب کچھ ہے لیکن ذرا سا معاملہ آیا، ارے چلو یار اتنے سے کیا ہوتا ہے، صلوات بر محمد وآل، یہ اتنے سے کیا ہوتا ہے، وہ چیز انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گناہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھنا یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے. صلوات بر محمد وآل. چنانچہ ایک مرتبہ ایک پیغمبر کے اوپر، رسول اللہ پر اللہ نے وحی نازل کی. حدیث قدسی میں ہے اوحى اللہ الیہ، پیغمبر فرماتے ہیں خدا نے مجھ پر وحی نازل کی ان انذر قومک، اپنی امت کو آپ ڈرائیے، سمجھا دیجئے. لا تدخلوا بیتا من بیوتی، بالکل وہی سے ہے نا. یا رسول اللہ اپنی قوم کو سمجھا لیجئے، اپنی امت کو آپ، ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہوں یا گھسنے نہ پائیں. اللہ کا گھر کیا ہے دنیا میں؟ لا تدخلوا بیتی اگر ہوتا تو ہم سمجھتے کعبے کی بات ہے. لا تدخلوا بیتا من بیوتی، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں یہ گھسنے نہ پائیں. یا رسول اللہ اپنی قوم کو سمجھا لیجئے میرے گھر میں نہ آئیے. یعنی مسجد میں منع کیا خدا نے. کس کو؟ مومن کو. کس کو؟ مسلمان کو. کس کو؟ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. کس کو؟ جس کے سر پہ پگڑی ہے. کس کو؟ جو مجلس پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا سمجھتے ہیں. وہ کیوں؟ اوحى اللہ الی ان انذر قومک لا تدخلوا بیتا من بیوتی، نہ گھسنے پائیں یہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مسجد میں. کون؟ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مَظْلَمَةٌ، کہ جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر کوئی ظلم کیا. کچھ سمجھے آپ؟ اما والا لگاتے ہوں گے آپ نے ممبر سے اس طرح کا اشارہ کیا کہ مولانا کی توہین ہو گئی. یہ ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے؟ اتنا بھی آپ کر رہے ہیں نا. پیغمبر نے فرمایا، خدا نے کہا اس سے کہہ دو مسجد میں آئندہ نہ آئے گا. ہمارے بندوں کی توہین کرتے ہو. وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مَظْلِمَةً فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيَّ،
اور اگر یہ آ گیا مسجد میں جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت بیچتا رہوں گا. یو نو بڑی نماز تو پڑھ رہے ہیں سر, بڑا روزہ تو رکھ رہے ہیں. خدا کہتا ہے اگر میرے بندوں پہ ظلم کیا ہے تو اول تو مسجد میں آئے نا, اور اگر آ گئے ہو نا تو جب تک نماز پڑھتے رہو گے تب تک بندہ نہیں, اللہ کہتا ہے میں لعنت کرتا رہوں گا. جس نماز پر خدا لعنت کرے اس نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ما دام قائما یصلی بین یدی حتی یرد المظلمہ, جب تک کہ جو ظلم کیا ہے اس کو جو ہے وہ سدھار نہ لے تب تک اس کو نہ مسجد میں آنے کا حق ہے, اور اگر آ گیا نماز بھی پڑھ رہا ہے تو جب تک نماز پڑھتا رہے گا میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. ان للہ ملکا ینادی علی بیت المقدس کل لیلہ, اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو بیت المقدس سے ہر رات پکارتا ہے. کیا؟ من اکل حراما, جو بھی ایک لقمہ حرام کا کھا لے گا, لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, نہ اللہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ اللہ اس کا مستحب قبول کرے گا. جس نے ایک لقمہ بھی کیا ہے حرام کا کھایا ہے. لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتاد, اتنی نمازیں پڑھو کہ سوکھی لکڑی بن جاؤ. وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَايَةِ, اتنا روزہ رکھو کمان کی طرح جھک جاؤ. لم يقبل اللہ منکم الا بورع حاجز, جب تک ورع نہیں ہوگا, تقوی نہیں ہوگا, اللہ تمہارے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا. اور انہی سے ہے کہ مر موسیٰ برجل من بہت لمبا ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ ہے اصل تقوی. کیا ہے تقوی؟ کثرت عبادت کا نام نہیں ہے, تقوی کثرت نماز کا نام نہیں ہے, تقوی کثرت صوم کا نام نہیں ہے. تقوی امام نے کیا فرمایا؟ واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام کا ارتکاب ہونے نہ پائے. کہ صاحب بہت چاہتا ہے دل کہ نہ کریں, ایسا ہو جاتا ہے, کیا کریں؟ یہ نہیں ہے. پڑھیے دعائے مبارک ابو حمزہ ثمالی, اسی ماہ مبارک رمضان کے سحر میں پڑھی جاتی ہے. اس میں ہے یہ پالنے والے, کلما قلت قد تحیأت وتعبأت وقمت للصلاة القیت الی نعاسا, میں بالکل پورا طے کرتا ہوں آج کے بعد سے گڑبڑ نہیں کروں گا, اور بالکل پوری سیٹ ویٹ کر کے آج سے بالکل سدھر جاؤں گا, اور جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں القیت علی نعاسا, سستی آنے لگتی ہے, دل ہی نہیں چاہتا. یہ سب کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ جا کے اٹھائیے, آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, علماء میں ہیں, اٹھائیے لعل 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 کر کے, شاید یہ وجہ ہے, شاید یہ وجہ ہے, شاید یہ وجہ ہے. اسی میں یہ بھی پالنے والے, لگتا ہے شاید تو نے ہم کو علماء سے دور پایا اس لیے تو نے یہ کر دیا ہے, لگتا ہے جو ہے وہ تجھ کو میری آواز اچھی نہیں لگتی اس لیے تو نے ایسا کر دیا. وہ پوری تفصیل ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ تقوی. تقوی کیسے آئے گا؟ کہ من جملہ ان چیزوں کے جس سے انسان متقی ہو سکتا ہے, تقوی اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے, وہ یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں. ارشاد کیا ہوا؟ پھر واپس چلیں وہیں. ارشاد ہوا یا ایہا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اگر تقوی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہماری نماز سے, کیا فائدہ ہمارے روزے سے. اسی لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں, تقوی کے ساتھ 54 کا عمل ہے لاکھوں ملے گا, اور بغیر تقوی کے لاکھوں کا عمل ہے ممکن ہے 54 کا ثواب بھی نہ ملے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں, پروردگارا یہ کم احسان تیرا نہیں ہے کہ اس مہینے میں تو نے بیمار نہیں, اسی کرونا میں
کتنے بیچارے اسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو شفا عنایت فرمائے. کتنے بیچارے اسپتالوں میں ہیں، نہیں اسپتال میں ہیں، گھروں میں آئسولیٹ ہیں، بخار ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں روزہ. یہ کیا کم اس کا احسان نہیں ہے کہ اس مہینے میں اس نے ہم کو آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا. ابھی تک کوئی روزہ آپ لوگوں کا، ہم لوگوں کا قضا نہیں ہوا. پالنے والے تیرا احسان ہے کہ باوجود 1000 گناہ کے تو نے اب تک اس مہینے کے روزے سے محروم نہیں کیا. خدا بحق ائمہ معصومین، بحق امیر المؤمنین جس کی شہادت کا مہینہ ہے، بحق امام حسن جن کی ولادت کا مہینہ ہے، اس بقیہ مہینے کو بھی یا اللہ ہم کو توفیق سلب نہ فرمانا، ہم کو توفیق صوم، توفیق روزہ عطا فرما. چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماں کا بڑا مرتبہ ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں الزم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامہا. ماں کے پیروں سے لپٹے رہو، ماں کے پیروں سے چمٹے رہو. مطلب شاید ماں کی خدمت میں لگے رہو. کیوں؟ فإن الجنت تحت اقدامہا، اس لیے کہ جنت اسی ماں کے پیر کے نیچے ہے. ماں خوش، اللہ خوش. والد روایت ہے سب سے پہلی چیز جو لوح محفوظ پر اللہ نے ابھاری وہ یہی تھی، لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے. من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس کے ماں باپ اس سے راضی میں اس سے راضی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ والدین خوش، اللہ خوش. خاص کر کے ماں، اس کی دعا بھی قبول ہے، اس کی بد دعا بھی قبول ہے. اللہ اکبر. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب پیدا ہوئے اور جناب مریم لے کے آئی ہیں قوم کے سامنے، اور قوم نے اعتراض کیا کہ مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ اس طرح تھا نہ تمہاری ماں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، جناب مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ پر. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وبرا بوالدتی. اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرتا رہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کا خدمت گزار نہیں ہے وہ جبار بھی ہے، جو ماں کا خدمت گزار نہیں ہے وہ شقی بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن کی نگاہ میں شقی ہو جائے پھر چاہے جو عبادت کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں عبادت کا. اللہ اکبر. خدا جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کو ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما، اور جن کی مائیں زندہ ہیں یا اللہ ہم سب کو ماؤں کی خدمت کی توفیق عنایت فرما، توفیق دے کہ راضی رہیں ہم سے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے جب غسل دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا، کیا محبت ہے ماں کی، دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں مل سکتی نا. جب غسل دیا جا چکا، کفن پہنایا جا چکا، مولا کائنات نے امام حسن و حسین کو آواز دی، فرمایا ہلمو تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی شہزادے آگے بڑھے، اب روایت کا جملہ یہ ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ. بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا. امیر المؤمنین مولا کائنات قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم جس وقت بچے ماں کے سینے سے لپٹ کے بینڈ کر رہے تھے میرے کانوں میں زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آ رہی تھی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے. اللہ اکبر.
غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ اب جیسے ہی گھر سے جنازہ نکلنے لگا، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی اپنی عقل بھی استعمال کرے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ معلوم ہوا ماں کا انتقال کہیں دور ہوا، لاش لانے میں تاخیر ہو گئی، 1 دن 2 دن 3 دن، تو جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت گھر والے روتے ہیں بلک کے، اس وقت روتے ہیں تڑپ کے، لیکن پھر دھیرے دھیرے تھک جاتے ہیں، کام کی مصروفیت ہوتی ہے یا وقت گزرنے کی وجہ سے کتنا روئے گا آدمی، چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن چاہے 2 دن بعد تدفین ہو، 4 دن بعد تدفین ہو، جس وقت گھر سے ماں کا جنازہ نکلنے لگتا ہے، دیکھا ہے آپ نے کون ہے ایسی اولاد کہ اس وقت اپنے آپ کو رونے سے روک سکے، چاہے جتنی تاخیر سے ماں کا جنازہ نکلے اس وقت بچوں کو کوئی رونے سے روک نہیں سکتا۔ آپ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ نکل رہا ہے، اب یہ وقت ہے، امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں، امام حسین کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں، لیکن مجبوری کیا ہے، اماں کی وصیت ہے یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اگر بلند آواز سے روتے ہیں آواز جا سکتی ہے، آ کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ شاید یہی وجہ ہے، روایت کہتی ہے جس وقت حضرت زہرا کا جنازہ جا رہا تھا، آگے آگے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ یعنی صرف کربلا میں رونے پر پابندی نہیں تھی، امام حسن بھی تو نہیں رو پائے، امام حسین بھی تو نہیں رو پائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ ممتاز بیگم کی روح تک پہنچا دیں، ان کے گناہوں کو بخش دیں، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیں، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار
امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔